ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ دابۃ یہ عرف عام میں چوپائے کو کہتے ہیں اور زمین پر چلنے والے کو کہتے ہیں، اور اس آیہ مبارکہ میں دابہ سے مراد اس روئے زمین پر جو بھی سانس چیز لے رہی ہے، ہر ایک جاندار، خواہ وہ مذکر ہو خواہ وہ مؤنث ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف ایک قسم کی نہیں۔ ابھی تک جو میں نے ریسرچ پڑھی ہے، زمین کے اوپر 10 لاکھ سے زیادہ جاندار دریافت کیے جا چکے ہیں، اور اتنے یا اس سے 2 گنا سمندر کے اندر جاندار دریافت ہو چکے ہیں۔ اور یہ ابھی حتمی نہیں فیصلہ کہ بس اتنے ہی ہیں، اس سے آگے نہیں۔ یہ سمندر کے اندر، پھر فضا کے اندر، پھر آسمانوں میں، اور ابھی زمین، آپ ایک اندازہ کیجئے، ایک ہے جنگل جس کو کہتے ہیں ایمیزون کا جنگل۔ اس جنگل کی حدود کتنی بڑی ہیں، 11 ممالک کی سرحدیں اس کو لگتی ہیں، 11 ملکوں کی سرحدیں اس پہ لگتی ہیں، اور صرف 5% اس کو ایکسپلور کیا گیا۔ 5% کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ جانور اور حشرات الارض اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو دابہ سے مراد ہر قسم کے جاندار، وہ خواہ خشکی میں رہنے والے ہوں، خواہ سمندروں میں رہنے والے ہوں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، وہ کسی بھی کیفیت میں ہوں، کسی بھی طبائع کے ہوں، ان کے احوال اور غذاؤں کو اور ان کے موافق اور مخالف چیزوں کو، ان کے مسکنوں کو، ہر ایک ذرے کو میرا رب جانتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے پاک کلام کے اندر کتنی قوت اور قدرت ہے کہ جملہ ایک دابہ فرمایا، لیکن اس کے اندر اتنی بڑی جو ہے چیز کو سمیٹ کے رکھ دی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جو اس کے قیام کی جگہ ہے اس کو بھی، اور اس کی سپردگی کی جگہ ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر امام ابن ابی حاتم کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ مستقر اور مستودع سے مراد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ منتہائے سیر، یعنی آدمی جب کبھی آپ تشریف لے گئے ہوں، مجھے بچپن کا زمانہ یاد ہے، والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑا اچھا وہ سیر کا ایک ہے ادھر ریس کورس، اس کے ساتھ وہاں پہ آپ تشریف لاتے، آپ چکر لگاتے تھے تو 2-3 چکر لگانے کے بعد بیٹھ جاتے تھے، سانس لیتے تھے، پھر آگے چلتے تھے دوبارہ۔ یہ جو سیر کر کے کسی جگہ رک جانا ہے، اس کو کہتے ہیں مستقر، اور واپس اپنے ٹھکانے پہ آنا، اس کو کہتے ہیں مستودع۔ 2 لفظ استعمال کیے ہیں، دونوں کا معنی بالکل الگ ہے۔ اور امام مجاہد نے کہا کہ مستقر سے مراد ماں کا رحم ہے، اور مستودع سے مراد باپ کی پشت ہے، اور اللہ آپ کی خیر کرے، مستودع سے مراد موت کی جگہ بھی لی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس کی جو ہے نا جی، وہ ہمیں تفصیل ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کو اجل یعنی موت کسی زمین میں آنی ہو تو اس کی کوئی ضرورت اس کو وہاں پہنچا دیتی، اور جب اس جگہ کی منتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روح قبض فرما لیتا ہے اور زمین میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ کل قیامت والے دن وہ زمین کہے گی اے رب، یہ ہے وہ تیری امانت جو تو نے میرے سپرد کی تھی۔ کل قیامت والے دن
ہم پڑھتے ہیں نا جی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نخرجکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ہاں جی، ہم اسی مٹی سے آئے ہیں، اسی میں لوٹ جائیں گے، اسی سے واپس لوٹائے جائیں گے. ہم یہ پڑھتے ہیں نا جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال تھا، اللہ کی طرف واپس چلا. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اس حدیث پاک سے کہ جہاں پر انسان کی، اب میرے چچا جان پیدا گاؤں میں ہوئے، جوانی انہوں نے لاہور میں گزاری، بڑھاپا انہوں نے امریکہ میں گزارا، وہیں پہ فوت ہو گئے. اب ہماری ساری نسل یا گاؤں میں پڑی ہے لاہور میں، ہمارے جتنے بڑے ہیں وہ سارے گاؤں میں ہیں، میرے والد گرامی اور ہمارے رشتہ دار جتنے بھی وہ سارے لاہور میں، اور وہ اکیلے امریکہ میں. ان کو وہاں پہ ان کا رزق لے گیا، وہاں پہ آخری سانس آنے تھے وہیں پہ لے گئے. میرے پھپھا جی وہ حج کرنے کے لیے گئے تھے، زندگی میں ساری زندگی انہوں نے گاؤں میں گزاری، حج کرنے گئے، وہیں پہ بیمار ہوئے، وہیں پہ ان کو فوت ہو گئے اور پھر ان کو دفنا دیا. بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لکھا کہاں پہ ہوتا ہے، پہنچ کہاں جاتا ہے. اور آقا جی نے فرمایا جہاں کی مٹی ہوتی ہے اللہ وہاں پہ لوٹا دیتا ہے، وہیں پہ لوٹا دیتا ہے. اور میں بعض مرتبہ یہ سوچتا ہوں اور میں حیران ہوتا ہوں، سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہستیاں ہیں حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر، کہ اسی مٹی سے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس میں انور بنایا گیا، تخلیق کیا گیا، اور اسی سے صدیق اکبر کا، اسی سے فاروق اعظم کا، آج تینوں یار کٹھے ہیں جی. جو بھی ساتھی گئے ہیں عمرے پر یا حج پر گئے ہیں، ان دیکھا ہے پہلے سیدنا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا در انور ہے، مزار مبارک ہے، ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا، اس کے ساتھ فاروق اعظم کا. ہاں جی، کیا خوش نصیب، اللہ ہمیں بھی وہاں پہ موت نصیب فرمائے جی. ہاں جی، ہمیں بھی مکہ مدینہ میں جنت البقیع کی موت نصیب فرمائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وہ رازق ہے. اور ایک روایت بڑی خوبصورت، اس کو امام تفسیر کبیر کے اندر یہ لکھی ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہونی تھی نا، ان کے دل میں اپنے گھر والوں کا خیال آیا کہ انہوں نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیارے موسیٰ، ماتل کا بھی یمینی کا یا موسیٰ، ہاتھ میں کیا عرض کی، یا رسول اللہ، یا اللہ یہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اس کو ذرا اس ڈنڈے کو نا پتھر پہ مار. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس پتھر پہ ڈنڈا مارا، وہ پتھر ٹوٹ گیا، اس پتھر کے اندر ایک اور پتھر. پھر کہتے ہیں کہ میں نے پھر دوسری مرتبہ پھر لاٹھی ماری اس پتھر میں، وہ جب لاٹھی ماری وہ پتھر ٹوٹ گیا. کہتے ہیں اس کے اندر ایک اور پتھر تھا، ایک بڑا پتھر، اس کے اندر ایک اور پتھر. پھر لاٹھی ماری، پھر اور پتھر نکلا. تیسری مرتبہ جب آپ نے وہ تیسرا پتھر توڑا تو اس میں سے ایک چونٹی کے برابر اس میں سے کیڑا نکلا. تیسرے پتھر کے اندر ایک چونٹی کے برابر، اس کے منہ کے اندر غذا تھی، ایک دانہ تھا. تو اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کیڑے کا کلام سن، کیا کہہ رہا. موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے نہیں بھولتا. پتھروں کے اندر بھی اگر کیڑا ہے تو اس کو بھی میرا رب رزق عطا فرما رہا ہے. حضرت یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. ہم محنت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، محنت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، لیکن ہماری محنت کی وجہ سے ہمیں روٹی نہیں مل رہی، ہمارے کام کرنے کی وجہ سے نہیں مل رہی. یہ ایک ہیلا ہے. اصل جو کرم ہے وہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرما رہا ہے، رزق اللہ اپنے کرم سے عطا فرما رہا ہے. کبھی اللہ تعالی ہماری محنت
یا ہماری عقل یا ہمارے علم پر ہمیں رزق نہیں دیتا، اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ عیسائیوں کو نہیں دے رہا، بھیک منگوں کو نہیں دے رہا، بھیکاری ہم سے زیادہ کما رہے ہیں، ہم سے زیادہ کھا رہے، عیسائیوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے، بھیک منگوں کو بھی دے دیتا ہے، سڑک پر چلنے والے جانوروں کو بھی وہ رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ کمال ہی کرتا ہے۔ اور کیسے کیسے عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ میں نے بڑا عرصہ پہلے سنایا تھا، وہ میں اسی واقعے کو سنا کر آج یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شیخ صاحب تھے، شیخ صاحب، اس کی نا فیکٹری تھی، 300 بندہ اس کی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ راستے میں جا رہا تھا تو راستے میں جاتے ہوئے نا جی اس نے دیکھا ایک اپاہج کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کا جبڑا ٹوٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹے ہوئے، پیر ٹوٹے ہوئے، بس ایسے نا مرنے کی بالکل حالت میں تھا۔ وہ سیٹھ نے کہا کہ گاڑی روکو یار، گاڑی روکو، میں منظر دیکھوں۔ سارے مولوی کہتے ہیں کہ رازق اللہ کی ذات ہے، اللہ رزق عطا فرماتا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ آج میں یہ دیکھتا ہوں اس اپاہج کتے کو کون دیتا ہے۔ وہ وہاں پہ ٹھہرا کھڑا، وہاں پہ انتظار کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایک اور کتا آیا، دوسرا کتا آیا، ساتھ ہی سڑک پہ پانی جمع ہوا تھا۔ اس کتے نے اپنی دم کو اس پانی کے اندر گیلا کیا اور اس کتے کے منہ میں ڈال دی، اس نے پانی پی لیا۔ پھر وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ڈھونڈ کے لایا، صحیح کتا، اور اس نے چبانا شروع کیا۔ چبا کے جب وہ نرم ہو گیا نا، اس نے وہ نرم بھی اس کتے کے منہ میں دے دیا، اپاہج۔ تو کہنے لگا سبحان اللہ، واہ میرے مالک، لنگڑے لولے اپاہج کتے کو بھی تو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے اب کون سی محنت کی تھی، کوشش کی تھی۔ وہ سیر صاحب کہتے ہیں آج کے بعد میں بھی اللہ کی ذات پر توکل کروں گا اور بس بیٹھ جاؤں گا، صوفی بن جاؤں گا۔ اس نے جناب ساری فیکٹری بیچی، ساری اپنے رشتہ داروں کو جو جس کا جتنا حصہ بنتا تھا دے دلا کے صوفی بن گیا، تسبیح پڑھ لی تھی، مسیطیں بہ گئی۔ اب جناب اس کا بڑا حلقہ احباب بن گیا، بڑے مریدین بن گئے۔ ہاں جی، آج بھی بڑا آسان طریقہ ہے نا جی کہ روٹی تو جڑا تنگ آ جائے پیر بن جائے۔ اے ساڈے علاقے بھی تھوک دے حساب نال ہے جی، وہ تسبیح پڑھ کے جناب لگا ہوا ہے تیری خیر ہو جائے، ساری دنیا کو اپنے یہ واقعہ سنا رہا ہے کہ بھائی میں نے ایک اپاہج کتے کو دیکھا، اور ایک بندہ نا جی ایسے گھٹنے اس نے اٹھائے ہوئے، ایسے سر نیچے دیا ہوا، اور جب یہ واقعہ سنایا نا جی تو اس بندے نے کوئی توجہ کو نہیں کی۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا واقعہ تجھے سنا دیا ہے، میں اتنی بڑی فیکٹریوں کا مالک تھا اور میں نے سارا کچھ بیچ بٹا دیا، سارا دے دلا کے میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے آج اللہ اتنا رزق دے رہا ہے، تو میں نے اتنا بڑا واقعہ سنایا ہے، تو جو ہے نا تجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اس نے کہا کیا میں تیری بات سنوں، کیا میں تیری بات سنوں؟ تو نے اپاہج کتے کا واقعہ سنا کر یہ مجھے بتایا کہ میں اپاہج کتا بن گیا ہوں؟ تو نے کتا ہی بننا تھا تو دوسرا بنتا جو اپاہج کو بھی کھلا رہا تھا، خود بھی کھا رہا تھا، تو خود اپاہج کتا بن کے بیٹھ گیا۔ اگر کتا ہی بننا تھا تو وہ تو بنتا نا کم از کم جو خود بھی کھا رہا ہے، اگلوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اس واقعے نے نا اس بندے کو اندر سے ہلا دیا کہ واقعی یار میں تو بالکل نا اپاہج ہی بن کے بیٹھ گیا ہوں، بجائے اس کے کہ میں محنت کروں، خلق کے خدا کو کھلاؤں، اور میں کتا بھی بنا تو اپاہج کتا بنا۔ وہ کہتا ہے جناب پھر میں نے جناب دوبارہ محنت کی زندگی میں، دوبارہ جہاں پر میری 300 فیکٹری میں مزدور کام کرتے تھے میں نے 500 بندہ رکھا۔ بندہ بنے تو ایسا بنے کہ خود بھی کھائے، اگلوں کو بھی کھلائے، موج موج۔ یہ نہ ہو کہ بندہ خود ہی اپاہج بن کے بیٹھ جائے۔ یعنی رازق تو وہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، رزق وہ دیتا ہے، لیکن کتنی خوش نصیب وہ لوگ جو اللہ ان کو دیتا ہے، وہ خود تو کھاتے ہی کھاتے ہیں مخلوق خدا کو بھی۔ آپ اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کے دیکھیں، اس بندے کی بخشش نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے تو نے خود بھی کمانا ہے، اپنے لیے بھی کمانا ہے، اوروں کے لیے بھی کمانا ہے۔ توکل اس چیز کا نام ہے، یہ نہیں
کہ بندہ خود بھکاری بن جائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ زندگی میں کبھی ایسا وقت نہ لائے. آج تک میں نے زندگی میں نہ کبھی 1 روپیہ کسی سے قرض نہیں لیا. اللہ ہمیشہ زندگی میں اپنی بندہ ضرورت پوری کرے، اس جتنی اللہ نے اس کو دی ہے نا جی چادر، اس کے مطابق پیر پھیلائے. مل جائے تو شکر ادا کرے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. نہ ملے تو تھوڑی دیر بندہ صبر کر لے، وقت گزر جاتا. ضرورتیں نہیں پوری ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. وقت گزر جاتا ہے. بندہ اگر اللہ توفیق دے نا تو بندہ دوسروں کے اوپر خرچ کرے، خود کمائے، دوسروں کو بھی کھلائے، اللہ بھی راضی ہو، مخلوق بھی راضی ہو. سبحان اللہ. دنیا سے جائے نا تو پتہ لگے کہ یار اے بندہ ایسی، اے بندہ ایسی یار. اللہ تعالیٰ. اب میرے والد گرامی جب فوت ہوئے تو کتنے خاندان آئے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ ہمارے گھر کا خرچہ چلاتا تھا، راشن دیتا تھا. اور چاچا جی فوت ہوئے، پھر ان کے فوتگی پہ یہ پتہ چلا ہمارے بڑوں کے یہی طریقہ کار رہا ہے. وہ خود تو کھاتے ہی کھاتے تھے، وہ دوسروں کو بھی کھلاتے. اللہ توفیق دے نا تو آپ خود بھی کمائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھیک مانگنے سے بچائیں. اتنا بھی ہو جائے نا تو سبحان اللہ. اس دور کے اندر یہ بھی بڑا کمال ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ اپنے فضل سے، ہمارے علم سے نہیں، ہماری شکلوں سے نہیں، ہمارے عملوں سے نہیں، اپنے فضل سے رزق عطا فرمائے.